السلام علیکم دوستو، بات کریں گے پاکستان کی سب سے بڑی تحصیل جس کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے، دیپال پور کے بارے میں جانیں گے اس ویڈیو میں کہ یہ کن کن تاریخی مناظر سے گزری اور دیپال پور کو دیپال پور ہی کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیپال پور میں کون کون سے تاریخی مناظر اور تاریخی عمارات موجود ہیں، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں اور شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں پاکستان کی تحصیل دیپال پور ضلع اوکاڑہ کی تحصیل ہے۔ ضلع اوکاڑہ کی 3 تحصیلیں ہیں: تحصیل اوکاڑہ، تحصیل رینالہ خورد اور ایک تحصیل دیپال پور۔ تحصیل دیپال پور مشہور شہر لاہور سے 130 کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ دیپال پور کے اندر راجہ دیپا سنگھ نے سینکڑوں سال پہلے ایک قلعہ تعمیر کروایا، ادھر سے اس جگہ کا نام دیپا سنگھ اور بعد ازاں دیپالو کہا جانے لگا اور اب اس کو دیپال پور کہا جاتا ہے۔ دیپال پور کا قلعہ اپنی تاریخ خود پیش کرتا ہے، اس کی ٹوٹی پھوٹی عمارت اور اب جس میں مرمت کی گئی ہے۔ دیپال پور کا قلعہ، جس کو اب ٹکی بازار کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے 2 دروازے ہیں، ایک کو پاک پتن دروازہ اور دوسرے کو بصیر پور دروازہ کہا جاتا ہے، ایک کو باب روشن اور دوسرا باب خیبر کہا جاتا ہے۔ دیپال پور کا قلعہ کی عمارت اپنی تاریخ خود پیش کرتی ہے، بعد ازاں اس کے اندر کافی مرمت اور رد و بدل کی گئی، لیکن پھر بھی یہ قلعہ اپنی تاریخ خود پیش کرتا ہے۔ اس کی عمارتیں، پرانی ٹائلز، یہ سب منہ بولتا ثبوت ہیں جو کہ بہت ہی پرانی تاریخی عمارتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ دیپال پور کے اندر چند چھوٹے شہر موجود ہیں جو کہ دیپال پور کی طرح اپنی تاریخ خود پیش کرتے ہیں، جن میں حجرہ شاہ مقیم، بصیر پور، حویلی لکھا اور قلعہ بمن شاہ شامل ہیں، جو کہ اس کی طرح بہت ہی پرانے ہیں۔ حویلی لکھا جو کہ ایک حویلی ہے اور لکھا سے مراد 1 لاکھ اس پر خرچہ ہوا اس دور میں، جو کہ ایک بہت بڑی رقم تھی، اس لیے اس کو حویلی لکھا کے نام پر جانا جاتا ہے۔ اور بصیر پور جو کہ اپنی تاریخ خود پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بمن شاہ قلعہ جو کہ پرانی اینٹوں سے بنا اور ٹائلوں سے بنا ایک خوبصورت عکاسی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حجرہ شاہ مقیم، جدھر شاہ مقیم اپنی رہائش گاہ اور ان کا حجرہ تھا، اور ادھر سب سے پہلے شاہ مقیم نے رہائش پذیر کی اور بہت ہی تاریخی جگہ مشہور ہونے لگی اور اس کو حجرہ شاہ مقیم کے نام سے جانا جانے لگا۔